قطع نظر اس کے کہ اس کی زبان کیا ہے، اس کا کلچر کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا مکتب فکر کیا ہے، ان سب میں وہ جو ٹھنڈے لہو والے لوگ تھے، اس جوتے نے ان کو گرما دیا، ایک حرکت اور ایک حرارت پیدا کر دی، اور لوگوں کے اندر جو ایک ڈھکا چھپا سا خوف تھا، ایک منافقت تھی، اب وہ منافقت ہمارے حکمرانوں میں تو موجود ہے، جن کو دجال کا ایجنٹ کہا جا سکتا ہے، دجال کا دلال کہا جا سکتا ہے، اگر آپ چاہیں تو حامان بھی کہہ سکتے ہیں۔ باقی جو امہ ہے، سعودی عرب اور کویت اور بحرین، سلطنت عمان، یہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا سڑکوں پہ آنے کا۔ آج وہاں لوگ جوتے اٹھائے سڑکوں پہ ناچ رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، اور ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ ساری بے غیرتی جس کا ہم شکار تھے، اس ایک جوتے نے دھو ڈالی، اور ہمارے اندر کا وہ جو خون سرد ہو چکا تھا اس کو گرما دیا ہے۔ اس قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن حکیم اپنے ماننے والوں کو غلام نہیں دیکھنا چاہتا، کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر قرآن حکیم اپنے ماننے والوں کو غلام رہنا قبول کر لیتا تو قرآن حکیم آداب غلامی ضرور سکھاتا۔ قرآن حکیم میں کوئی آداب غلامی نہیں سکھائے گئے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے جب کوئی لوگ مغرب میں، وہ ڈنمارک ہو یا ناروے ہو یا کوئی اور ملک ہو، کہ آپ کی شان مبارک میں وہ ایسے ناسیبہ کوئی کارٹون بناتے ہیں یا کوئی گفتگو کرتے ہیں، تو ہم بے غیرتی کا اظہار کرتے ہوئے ایجیٹیشن کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں۔ کب اجازت ہے ایجیٹیشن کی اسلام میں؟ کب رب العزت نے تمہیں ایجیٹیشن کی اجازت دی ہے؟ تمہیں اپنے گھوڑوں کو تیار کرنے کا حکم دیا ہے، تمہیں رونے کی اور سڑکوں پہ بلبلانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ مومنوں کا طرح نہیں ہے، یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مومن کے لیے تو یہی ہے کہ تو جس حال میں بھی ہے تو چلتا پھرتا ہمہ وقت 24 گھنٹے تیرا جہاد جاری و ساری ہے، چاہے وہ نیند کے خلاف ہو، چاہے وہ غربت کے خلاف ہو، چاہے وہ جہالت کے خلاف ہو، چاہے وہ کسی خوف کے خلاف ہو، کسی لالچ کے خلاف ہو، کسی تفرقے کے خلاف ہو، تیرا جہاد جاری ہے۔ اور جو ہے ہی پیدائشی طور پہ مجاہد ہے، جب وہ ایجیٹیشن کرنا شروع کر دے اور سڑکوں پہ بلبلانا شروع کر دے تو اس دین کے پاس بچتا کچھ نہیں۔ تو یہ اللہ نے احسان فرمایا کہ اس کے دل میں وہ حوصلہ ڈالا، وہ بات ڈالی کہ وہ جو ایک خوف کی دبیز چادر امت پہ چھا گئی تھی، ایک جوتے نے اسے پارا پارا کر دیا۔ اور اللہ کا احسان عظیم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کو سلام پیش کرنا چاہیے سب کو، جس کو اللہ نے یہ ہمت اور یہ طاقت اور یہ خاص احساس دیا۔ ہر زمانے میں جتنے بھی قرآن حکیم میں کریکٹر ہیں، وہ فرعون کا ہو یا حامان کا ہو یا قارون کا ہو، یہ ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں، اور یہ سارے تینوں کے تینوں بڑے کردار جس کے خلاف ہر صاحب ایمان کو ہمیشہ لڑنا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وہ کوئی بھی پیغمبر ہو، وہ ایمان ہی کی علامت ہوتا ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ ان طاقتوں کو چیلنج کرتا ہے اور ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اور آج امریکہ جو تینوں بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، فرعون ایک طاقت ہوتا ہے، اس کا بھی سمبل ہے، اس کا بھی علامت ہے۔ حامان بھی ایک طاقت ہوتا ہے، وہ خود بھی اس کی علامت ہے، اور جو ہمارے حکمران ہیں کسی بھی اسلامی ملک کے، اس میں کوئی ایسا اسلامی ملک نہیں ہے جس کو آپ تخصیص سے کہہ سکیں کہ اس کے حکمران جو ہیں وہ ان کے ایجنٹ نہیں ہیں، سب کے سب حامان ہیں، یہ اس کے پروردہ ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو حکومت ہے یہ امریکہ دلواتا ہے، اور ہماری حکومت کو امریکہ محفوظ رکھتا ہے۔ یہ جوتا صرف بش کے منہ پر نہیں ہے،
یہ ان کے جو ایجنٹ ہیں ان کی نیندیں اب حرام ہو چکی ہوں گی، انہیں پتہ لگ رہا ہوگا کہ اس زیدی کی سنت پہ اگر لوگوں نے عمل کیا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے. یہ ان کو کلیئر نظر آ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس نے پردے اتار دیے، اور وہ قارون جو دنیا کے خزانوں پر سانپ بنے بیٹھے ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہوگا. یہ ایک ایسی لہر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پیدا ہوئی ہے جو سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی. حالانکہ بہت سے مجاہدین ہیں جو بش کے خلاف یا امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں، مگر وہ بھی یہ تحریک نہیں پیدا کر سکے جو اس عظیم انسان کے ایک عمل نے ساری دنیا کو ایک تحریک دے دی. یہ بڑا اللہ کا احسان ہے، بڑا فضل ہے. بات یہ ہے موجودہ تناظر میں جو حالات ہمیں درپیش ہیں، ہمیں اس کے حوالے سے غور کرنا ہے، اس کے حوالے سے سوچنا ہے. آپ کو یاد ہو کہ تاتاری جب وارد ہوئے ہیں ہمارے علاقے میں، بغداد تک گئے ہیں، سروں کے مینار بنائے ہیں انہوں نے، مگر کیا اللہ کی مرضی کے خلاف کیا انہوں نے؟ اللہ چاہتا تو تاتاریوں کو روک نہ سکتا تھا؟ انہیں پلٹا دیتا، ان کے دلوں پہ ہیبت ڈال دیتا، خوف میں مبتلا ہو جاتے، کوئی بڑی بیماری انہیں آج جکڑتی، مگر ایسا نہیں ہوا. انہوں نے آپ کے سروں کے مینار بنائے. تو یہ بات سمجھنے کے لیے کہ ایسا کیوں ہوا، میں آج ایک چھوٹی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں بہت عرصے سے بہت سی جگہ پہ میری گفتگو کے ریکارڈ موجود ہیں جہاں میں نے انہیں بتایا تھا کہ وقت آنے والا ہے. ایک جگہ میں کہیں فوج کے ایک حلقے میں گفتگو کر رہا تھا 10 سال پہلے 98 میں، تو میں نے انہیں یہ کہا کہ تم نے اپنی تیاری انڈیا سے لڑنے کے لیے نہیں کرنی. انڈیا چھوٹا شکار ہے، بڑا شکار نہیں ہے. جیسے وہ علامہ نے کہا نا، یزداں بکمند آور اے ہمت مرداں، کہ تیرا شکار تو اللہ ہے، تو نے اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، جبرائیل تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی میں نے دوستوں سے کہا 10 سال پیشتر کراچی میں کہ ہمارا شکار یا ہمارا ٹارگٹ انڈیا نہیں ہے، دجال ہے، اور نہ ہم نے سمندر عبور کر کے امریکہ جانا ہے، نہ ایسے حالات ہوں گے. وقت آ رہا ہے کہ دجال خود تمہارے علاقے میں آئے گا، چل کے آئے گا. کیوں؟ کہ جس طرح تاریخ کا پہیہ گھومتا ہے. کل رومی عرب کے علاقے میں آئے تھے، ہمارے لوگوں نے سمندر یا دریا عبور کر کے روم نہیں گئے تھے. تاریخ بین ہی پلٹے گی اور یہ آئیں گے اور اللہ کے فضل سے آپ کو صاحب ایمان بنائیں گے. مشکلات اور پریشانیوں اور جدوجہد کے بغیر کوئی مسلمان مومن ہونے تک نہیں پہنچتا. اور آپ دیکھ لیں آج وقت گواہ ہے کہ دجال آ پہنچا ہے. اس لیے دجال کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ احادیث مبارکہ ایک ایسی قوت ہے ہمارے پاس، ایک ایسا علم ہے ہمارے پاس جس کو دنیا کا کوئی شخص چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی جھٹلا نہیں سکتا. فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دجال خراسان سے خروج کرے گا. جس علاقے میں اس نے پہلا حملہ کیا وہ خراسان ہی کا علاقہ ہے. آج اس کا نام افغانستان ہے، مگر اس کا سابقہ نام اس تمام علاقے کا خراسان ہے. اور دوسری علامت دیکھیں آپ، اس کی حمایت کرنے والے مسلمانوں کا ایک گروہ پچکی ہوئی ڈھال کے چہروں والا ہوگا. تو شمالی اتحاد نے جب اس کی حمایت کی، جو عربک اور تاجک ہیں وہ پچکی ہوئی ناکوں والے ہیں، وہ علامت بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی یہی پوری ہوئی. اور تیسری بات ایک اور، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ کا سابقہ کس سے ہے، تاکہ آپ کا یقین پکا ہو جائے کہ وہ ایک ہاتھ سے
آگ برسائے گا اور ایک ہاتھ سے اناج برسائے گا۔ کیا افغانستان میں بین ہی نہیں ہوا کہ جن جہازوں نے بم مارے انہوں نے ہی آٹا گندم نیچے پھینکی؟ اب بھی اگر ہم اس دھوکے میں پڑے رہیں کہ امریکہ ہی آج کا دجال نہیں ہے تو پھر اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ جو بات میں اس میں کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے، جس کے لیے آپ کو معاملے کو سمجھنا ہے، وہ اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اپنا رویہ لوگ بدل لیں گے اور کوشش کریں گے کہ صاحب ایمان لوگوں میں شمار ہو جائے۔ میں سرائے عالمگیر میں مسلم کمرشل بینک میں مینیجر تھا۔ سرائے عالمگیر کے بھی دوست یہاں بیٹھے ہیں، جن کا میں نام لوں گا وہ ان کو جانتے ہوں گے۔ تو ایک میجر تقی شاہ صاحب ہوتے تھے جو ابھی کچھ دن ہوئے فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے راجڑ کی طرف مچھلی فارم بنائے ہوئے تھے، تو وہ میرے پاس آتے تھے۔ مجھے ایک دن کہنے لگے کہ میرا مچھلی فارم جو ہے مجھے بڑی پریشانی کر رکھی ہے، آپ بھی پرندوں نے، بگلوں نے، ان چیزوں نے، تو میں نے تو گن لی ہے اور میں بیٹھ جاتا ہوں اور ان کو پھڑکاتا ہوں۔ میں نے سارے پرندے مار دیے ہیں، ایک پرندہ میں نے نہیں چھوڑا کہ جو میرے تالاب کی مچھلیاں کھاتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ میرے پاس آئے، کوئی 2 یا 3 ماہ کے وقفے کے بعد، کہنے لگے عرفان صاحب حیران کن بات ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے تالاب مچھلیوں سے خالی ہو گئے، سب مر گئی۔ میرے تالاب مچھلیوں سے خالی ہو گئے، سب مر گئی ہیں۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتے ہیں ابھی میں نے تحقیقات کروائی ہے، اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ آبی پرندے اس مچھلی کو دبوچتے ہیں جس میں بیماری ہوتی ہے۔ تمہارے اس تالاب کو بیماری سے خالی وہ پرندہ کرتا ہے جو آپ کی مچھلی کو اچک لے جاتا ہے، ورنہ ساری مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت اب یہ بندوبست کر رہا ہے دجال کے ذریعے اور انڈیا کے ذریعے کہ جو آپ کی بیمار مچھلیاں انہیں وہ اچک لے جائیں گے، کوئی بیمار مچھلی نہیں بچے گی آپ کی۔ اب یہ جنگ جلد آنے والی ہے آپ کے سر پہ، صرف وہ لوگ مارے جائیں گے جو اندر سے بیمار ہیں، جن کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اور یہ بندوبست پروردگار عالم نے ہلاکو اور چنگیز کے ذریعے بھی کیا تھا۔ اور اس کے بعد جو اسلام پھیلا، جو بہترین اعلیٰ درجے کے اولیاء اللہ اس وقت سامنے آئے، اور اس کے بعد جو اسلام کی ترقی ہوئی اس سے پہلے بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اب کیونکہ ہم میں بیماری بہت آ گئی ہے، ہمارے ایمان میں آ گئی ہے، یہ جھٹکا آپ کو لگوایا ہے جوتے والا رب نے، تاکہ بات کو سمجھ لو، اپنے ایمانوں کو ٹٹول لو اور دیکھ لو جس میں خامی ہے وہ دور کر دے، ورنہ وہ آبی پرندے بیمار مچھلیوں کو پکڑ لیں گے۔ تو جو نہیں چاہتا کہ وہ اس میں ہلاک ہو، برباد ہو، وہ اپنے ایمان کو درست کر لے، ورنہ وقت اب آپ کے سر پہ آ پہنچا ہے۔ یہ حیرانگی کی بات ہے، جب تاتاری اس علاقے میں آئے تو بہت سے ولی اللہ جو اس وقت موجود تھے، لوگ ان کے پاس گئے کہ دعا کیجئے کہ یہ معاملہ ٹل جائے۔ اور یا اللہ کو کیا دکھایا گیا کہ تاتاریوں کی فوج کے آگے فرشتے چل رہے ہیں۔ یہ تذکرۃ الاولیاء ہے، اس میں اس کا پورا ذکر موجود ہے کہ فرشتوں کے آگے، تاتاری فوج کے آگے فرشتے چل رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں تاتاریوں سے کہ اے کافروں مارو منافقوں کو، اے کافروں مارو منافقوں کو۔ بڑی جستجو سی ہے مجھ سے محو ہو گئی تھی، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ نصارہ کی تعریف چاہتے ہیں۔ اس کو اگر یہ کوئی سمجھے تو انتہائی احمق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصارہ کی تعریف نہیں چاہتے، آپ کو ان کی وہ خوبیاں بتا کر جو آخر زمانے میں ان میں ہوں گی، آپ کو دعوت دے رہے ہیں حکمت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، تمہارے مسائل کا حل ہو جائے۔ اور اگر انشاءاللہ ہم نے اس بات کو سمجھ لیا، اپنے لیے دوسروں کے لیے کنوے بھی کیا، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے حالات پلٹ جائیں گے، بدل جائیں گے، اللہ کے احسان اور مہربانیاں ہم پہ ہو جائیں گی۔ کیونکہ کیسے ممکن ہے اللہ کے رسول کی طرف سے ٹیچنگ آئے اور حکمت آئے اور اس میں ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں پوشیدہ نہ ہوں؟ ہمارے فہم میں فرق ہے، ہمیں اس کو درست کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ورنہ میں لکھا ہوا نہ پڑھا کرتا ہوں اور نہ میں نے کبھی ریفرنس دیے، مگر کیونکہ یہ لمبی تھی حدیث مبارکہ میں، مبادہ کہ مجھ سے وہ غلطی ہو جائے
اس لیے لکھوا دیا. یہ ہے بہت ضروری. اس کے بعد میں بات ختم کروں گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو میں نے لاہور میں ایک وعدہ دوستوں سے کیا ہوا تھا کہ میں نے ٹائم مینجمنٹ پہ بات کرنی ہے. نیکسٹ انشاءاللہ جب لاہور میں کہیں بھی کوئی نشست ہوگی تو میں ٹائم مینجمنٹ پہ بات کروں گا، کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ہم بہت نقصان کر رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہر لحاظ سے. تو یہ حدیث مبارکہ یہ حضرت موسیٰ بن علی اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ جناب مستور کرچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عمر بن عاص سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت جب برپا ہوگی تو رومی نصارہ اکثریت میں ہوں گے. یہاں اکثریت کا لفظ آپ کے لیے اشکال کا باعث ہو سکتا ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے. یہاں اکثریت سے مراد میرے آقا کی فگر میں نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی، اس کا الگ مفہوم. جناب عمر بن عاص نے کہا کہ آپ اس قول رسول کی وضاحت کریں. جناب مستور رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہی بتاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ رومی اکثریت میں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں 4 خصلتیں ہوں گی، ان میں 4 خوبیاں ہوں گی، 4 کمال ہوں گے. اور بدنصیبی ہے یہ ایسی حدیث مبارکہ ہے جو بہت کم کہیں کوٹ کی گئی یا اس کا تذکرہ ہوا. اور کام کی چیزیں اللہ کا شکر ہے ہم ویسے ہی عادی ہیں کہ ان کو جزدان میں رکھ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، جیسے ہم نے قرآن کے ساتھ کیا ہوا ہے. لپیٹا اس کو جزدان میں اوپر رکھ دیا، نہ عورت کا ہاتھ جائے نہ بچے کا جائے کہ قرآن الکنڈ نہ ہوئے. تو کنڈ ہم نے اصل میں تو قرآن کی طرف کر دی کہ نہ اس سے فہم لے رہے ہیں، نہ اس سے سمجھ بوجھ لے رہے ہیں، نہ اپنے اعمال کو درست کر رہے ہیں. ایسے ہی حدیث مبارکہ کو بھی اٹھا کے رکھا ہوا ہے تاکہ نسیاں کر دیا. نمبر 1 یہ ذکر ہو رہا ہے نصارہ کا. ایڈوائز ہے آپ کے لیے آزمائش کے وقت میں، کرائسس میں عقل مند ترین لوگ ہوں گے. مشکل وقت میں جب ان کے اوپر بطور امت کے، بطور قوم کے مشکل اوقات آئیں گے تو عقل و فہم سے کام لیں گے. توہم پرستی کا، افواہوں کا، جذبات کا، نفرت کا، غصے کا اظہار نہیں کریں گے. عقل و فہم سے اس مشکل وقت کو گزاریں گے. ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. جتنی ہمیں آج عقل و فہم کی ضرورت ہے شاید کل کبھی نہ تھی. ہمیں پورے پیشنس کے ساتھ سمجھتے ہوئے، اور اللہ جو غور کرے اس کو کبھی مایوس نہیں کرتا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے غور چھوڑ دیا ہے کہ یہ اہل مغرب کریں، ہمارے لیے نہیں ہے. یہاں بات یہ ہے کہ مشکل وقت میں عقل کو استعمال کریں گے. جو حالات ہمارے ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں اس میں زیادہ آج ہمیں عقل کی ضرورت ہے. یہ ہم نے اس بات کو کنوے کرنا ہے، حکمرانوں تک پہنچانا ہے، ایوانوں تک پہنچانا ہے، جھنجھوڑنا ہے کہ عقل کرو، ہوش کے ناخن لو. غصے سے نہیں، چیلنج کرتے ہوئے نہیں، ریکویسٹنگ ٹون میں، عاجزانہ طور پر، مسکینی کے ساتھ، مگر سچ بات پہنچانی ہے، کرنی. اس کی ہمیں آج ضرورت ہے. 2 نمبر مصیبت کے بعد بہت جلد سنبھلنے والے ہوں گے. اگر مصیبت ہی کا واویلا کرتے رہو، رونا ہی روتے رہو، بندہ مر گیا تو 40 دن پھوڑی ڈالے رکھو تو تم تو 40 دن نکمے ہو گئے نا، کام ہی چھوڑ دیا. کسی بھی مصیبت کے بعد جلد سنبھلنے والے ہوں گے. وہ زلزلہ ہو، سیلاب ہو، سونامی ہو، دہشت گردی ہو، جنگ ہو، افلاس ہو، پانی کی کمی ہو، غور و فکر کے ساتھ مصیبت میں سنبھلیں گے. یہ ہمیں بطور نیشن، بطور امہ اپنانا ہے. پلٹنے جھپٹنے میں سب سے تیز ہوں گے. یہاں کیا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پہ کہیں سے ظلم کیا جائے گا، حملہ کیا جائے گا، تو آپ نے گھر سست ہو کے نہیں بیٹھنا، اس کو ریپلائی کرنا ہے. جو آج کامیاب قومیں ہیں ان کا کیا حال ہے؟ اگر ان کے ملک کا، ان کا کوئی شہری ایک شخص کہیں پھنس جائے تو وہ ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں اس علاقے کو جہاں ان کے بندے پہ مشکل آئے. وہ تب کامیاب ہیں، وہ جھپٹتے ہیں واپس. آپ چیل کو دیکھیں، باغ کو دیکھیں، کوے کو دیکھیں، چڑیا کو دیکھیں، اپنے سے بڑے دشمن پہ وہ واپس جھپٹتے ہیں اپنے بچوں کے اور اپنے گھونسلے کے تحفظ کے لیے. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں یہ فن سیکھنا ہے، ہمیں یہ کرج پیدا کرنی ہے، یہ حوصلہ پیدا کرنا ہے. ہمیں پلٹنا ہے، جدھر سے تیر آئے ادھر کو پلٹنا ہے. اندر نہیں بیٹھ رہنا، چھپ نہیں جانا. پھر آپ دیکھیں جو اللہ کا شکر ہے ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا. مسکین، یتیم اور کمزور کے لیے سب سے بہتر ہوں گے. جو پسے ہوئے طبقے ہیں معاشرے کے، ان کی سب سے زیادہ دیکھ ریکھ کرنے والے ہوں گے، کوآرڈینیٹ کرنے والے ہوں گے، کوآپریٹ کرنے والے ہوں گے. ان کو ساتھ لے کے چلیں گے تاکہ سب کی ول بھی شامل ہو جائے اور دعائیں بھی شامل ہو. اور یہ ایک سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ اب آ رہی ہے، جو ہم بالکل لیک کر رہے ہیں، بالکل بھولے ہوئے.